کرنا تھا. چلیے آپ عظما سے بات کیجیے. نہیں سوری میں آپ سے ہی پوچھ رہا تھا. میں رسپونڈ کر لوں. نہیں میں نے غلطی سے ان کا نام لے لیا. میں آپ سے کہا, میں نے غلطی سے, I'm sorry. جی آپ سے. اچھا تھینک یو بدامی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ زبیر صاحب کی باتوں کے اوپر کیا توجہ دینا. زبیر صاحب تو اس شخص کے ترجمان ہے جس کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے سیاست سے ہی نکال دیا, جو اہل ہی نہیں ہے پاکستان کے آئین کے مطابق اور نہ صادق اور امین ہے, یہ اس کو اپنا سپریم لیڈر مانتے ہیں. تو ان کی باتوں کے اوپر کیا غور کرنا. فیکچولی وہ غلط تو نہیں کہہ رہا نا. پیپلز پارٹی کے 2 وزراء خزانہ رکھ لیا نا آپ نے, وہ فیکچولی بات غلط نہیں ہے نا, چاہے کوئی بھی کہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی معیشت کے چیلنجز کے مطابق اور اپنے منشور کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنی ٹیم کو تعین کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. وزیر اعظم کا استحقاق ہے 100% اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن یہ سیلف کانٹرڈکٹری نہیں ہے جب آپ ایک سانس میں کہیں کہ پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق کر دیا معیشت کا, اور پھر انہی کے وزیر خزانہ لے لیں. جی آپ کہیے. جی دیکھیں اب معیشت کے اوپر آ جائیے. اس کے اوپر بات ہم بہت دفعہ وضاحت پیش کر چکے ہیں. جہاں تک معیشت کی بات ہے, دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ عادت ہے کہ سیاست برائے سیاست کرنی ہے تو کیجئے, معیشت کے اوپر بھی کیجئے, لیکن حقائق یہ ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر 2018 کے اندر اور 2017 کے اندر 2 رپورٹس پبلش ہوئی تھی. ہمیں نہیں مانتے, بیرونی اداروں کو تو مانتے ہیں. آئی ایم ایف جس کا حوالہ دیتے ہیں, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اور جو پاکستان کے اندرونی اور بیرونی خسارے ہیں وہ اتنے بڑھ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی جی ڈی پی گروتھ کو سسٹین نہیں کر پائے گا. تو اس سے یہ واقف تھے, یہ جانتے تھے کہ ہمیں معیشت کس حال کے اندر دے کے جائیں. لیکن بہرحال ہم نے معیشت کو اس جگہ سے بچایا جس کو یہ چھوڑ کے گئے تھے وینٹیلیٹر کے اوپر, اور ملک کو مقروض کر کے گئے تھے. اگر ہمارے برادرانہ ممالک ہماری مدد نہ کرتے تو پاکستان کا دیوالیہ نکل جاتا. یہ کس طریقے سے ہمیں معیشت کے ملکہ صاحبہ آپ نے پھر مقروض کی بات کی ہے تو میں آپ سے پھر درخواست کروں گا, آپ نے پھر مقروض کی بات کی, میں پھر درخواست کروں گا کہ اگر آپ اسی رو میں ہمیں بتا سکیں کہ بھائی وہ تو ہمیں یاد ہے پہلا والا تو کہ 2008 تک 6,000 ارب روپیہ, 2018 تک 30,000 ارب روپیہ, ابھی کتنا ہو گیا یہ اگر بتا سکیں تو, کیونکہ آپ نے پھر مقروض کی بات کی ہے. دیکھیں ہم اس کے اوپر 12 بات کر چکے کہ 2.5 ارب لگ بھگ ہم نے 2,500 ارب لگ بھگ ہم نے قرضہ جو ہے وہ لیا ہے. اگر اس کے اندر آپ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں, جو فگر یہ پیش کرتے ہیں وہ فگر ہے ڈی ویلیویشن آن ڈیٹ, جو ڈی ویلیویشن ہوئی, جو ڈیٹ ایکیومولیٹڈ ڈیٹ تھا اس کا. ہاں تو آپ ڈی ویلیو نہیں, لیکن آپ نے بھی جو بتایا تھا وہ ڈی ویلیویشن اور ڈیٹ اور لائبلٹی سب ملا کر بتایا تھا. تو اگر آپ اپنے والے میں 2,500 ارب میں بھی جو آپ کے مطابق جتنا ٹیکنیکل نہیں, آپ نہیں میں تو سمپل کر رہا ہوں. جب خان صاحب بھی بتاتے تھے انہوں نے ٹیکنیکل تھوڑی بتایا تھا, وہ بتاتے اس نے اتنا لیا, اس نے اتنا لیا, اور اس میں ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ شامل ہوتا تھا. تو آپ مجھے اسی میں بتا دیجئے ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ ملا کر اور ڈیٹ ملا کر کہ ہم نے اتنے 1,000 ارب لیا. آپ نے تیسری دفعہ مجھ سے سوال پوچھا, میں آپ کو وضاحت دے دوں کہ 2,500 ارب تک ڈی ویلیویشن کے بغیر ہے. آئی تھنک 1,500 ارب آپ اور ایڈ کر لیں تو ڈی ویلیویشن آن سٹاک ہوگا. بس یہ میرا سوال, اور جواب دے دیا, بات ختم ہوگی. اب میں چوتھی دفعہ نہیں پوچھوں گا, اب میں نہیں پوچھوں گا اس لیے اب جواب دیا, پہلے جواب نہیں دیا تھا اس لیے میں ریپیٹ کر رہا تھا. بائی دا وے یہ فگرز میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں, یہ فگرز ٹھیک نہیں ہیں. نہیں میں بتاتی ہوں. بدامی ایک منٹ آپ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن عام آدمی کی زندگی کے اوپر آپ آ جائیے کہ عام آدمی کی زندگی کے اوپر معیشت کا کیا امپیکٹ آیا ہے. اب یہ بات کرتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں آیا. 1,100 ارب زراعت کے شعبے کے اندر سے پاکستان کی معیشت کے اندر شامل ہوئے ہیں. بمپر کراپ ہوا ہے مکئی کا, گندم کا اور گنے کا, جو یہ اپنے دور حکومت میں نہیں کر سکتے تھے, ہم نے کیا. ٹیکسٹائل انڈسٹری ان کے دور حکومت میں فیصلہ آباد سے بنگلہ دیش چلی گئی تھی, اب وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کر رہی ہے. اب وہ جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے وہ رفتار ان کے دور حکومت میں نہیں تھی. سیمنٹ کی سیلز اپنی بلند تر سطح پہ ہیں. پاکستان کے اندر جو گاڑیوں کی, ٹریکٹرز کی اور بائکس کی سیل, اگر آپ اس فگر کا مطالعہ کر لیں تو ٹریکٹرز کی سیلز کا مطالعہ 52% بڑھا ہے, اور بائکس کا جو سیل کا ریونیو ہے وہ 34% بڑھا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ٹریکٹرز کون استعمال کرتا ہے, ایک کسان ہی استعمال کرتا ہے نا, اور بائکس لوور مڈل کلاس آدمی استعمال کرتا ہے. تو اگر زراعت کے شعبے سے پاکستان کی معیشت کے اندر پیسے شامل ہو رہے ہیں, اگر آپ کی گاڑیوں, ٹریکٹرز اور بائکس کی سکیل بڑھ رہی ہیں, اگر سیمنٹ انڈسٹری بوم کر رہی ہے اور ٹیکسٹائل کے آرڈرز اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں
اور ورکرز کی ضرورت ہے تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ جام نہیں ہے. پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے حوصلے گر رہے ہیں کیونکہ یہ سوچتے تھے کہ جس قسم کی نااہلی اور جس قسم کی غلط فیصلے انہوں نے کیے ہیں وہی فیصلے ہم کریں گے. لیکن ہم نے حکمت سے کام لیا, ہم نے دورست سوچ رکھی, ہم نے اپنے معیشت کے اشاروں کو ٹھیک کیا, ہم نے اپنے اخراجات کو کم کیا اور ہم نے اپنے فسکل جو ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی کم کیا. اور آج ہم اس سطح کے اوپر آ گئے ہیں 3 سال کے بعد کہ الحمدللہ پاکستان کی معیشت 4% کی جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس سے بھی تجاوز کرے. یہ ایک اور فگر آپ کو دینا تھا ریونیو کا. بدامی صاحب یہ بارہا بات کرتے تھے کہ آپ تو ٹیکس ہی اکٹھا نہیں کر پائے. آپ کے دور حکومت میں عظمیٰ بی بی صاحبہ آپ بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں اور گردان کر رہی ہیں. نااہلی کا 3840 ارب آپ نے اکٹھے کیے تھے. ہمارا اس وقت کا ریونیو کا جو فگر ہے وہ 4000 ارب سے تجاوز کر گیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ریونیو ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا اور ہم نے اس کا ہدف اگلے سالوں میں 7000 ارب تک رکھا ہے. ملکہ صاحبہ ہر سال یعنی جب آپ کے بعد جس کی بھی حکومت آئے گی پھر اس کے بعد جس کی حکومت آئے گی ہر سال جو ریونیو کلیکٹ کیا جائے گا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہی ہوگا, اس لیے کہ ریونیو کلیکشن ہر سال بڑھتا ہے, ہر سال ہوگا. نمبر 2 یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. ملکہ صاحبہ ڈسٹریبیوشن آف ٹائم فیئر ہونی چاہیے نا, بہت غلط سن لیا ہم نے, غلط فگر سدھاری ہیں وہ. سمپلیفائی آپ اسے کر رہے ہیں, اتنا سمپل نہیں ہے کیونکہ ان کے دور حکومت کے اندر ریونیو 60 ارب کی ان کی امپورٹس تھیں. انہوں نے ایمنسٹی سکیم بھی دی تھی اور ریفنڈ جو ہیں وہ نہیں دیے تھے. ریونیو 1900 ارب سے 3800 ارب تک گیا تھا, 1900 ارب سے 3800 ارب پہ گیا تھا ریونیو. ڈبل کیا تھا. یہ جو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. آپ کے دور حکومت کے پہلے سال میں پچھلے سال سے کم ریونیو کلیکٹ ہوا. ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ. مزمہ صاحب بتائیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.